I feel immense pleasure in inviting Mr. Malik Hafizullah on the stage. He is a legal advisor of APSMA Punjab, known for his wisdom, dedication, and strong professional insight. Sir, we welcome you and request you to share your thoughts with us. Please give him a big round of applause. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈائریکٹرز سپیریئر گروپ، پرنسپل سپیریئر کالج پنڈ سلطانی، سٹاف ممبرز، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے ایونٹ میں ہمیں انوائٹ کیا. میرے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول اور کالجز کے ایسے بڑے نام موجود ہیں جو میرے سامنے ہیں کہ جو اپنی محنت اور کاوش سے اس علاقے میں خدمت کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو وہ جس بچے نے تلاوت کی اس نے ایک بڑا خوبصورت میسج دیا، وہ میں چاہوں گا کہ ہم اس پیغام کو اپنے دل میں بٹھائیں. اور وہ پیغام یہ تھا کہ جس رب نے یہ اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کی عظمت کو ہم سمجھیں، اور پھر اس کے ساتھ محبت ہماری ایسی ہو کہ میں اکثر جگہوں پہ یہ کہتا ہوں مختلف پروگراموں میں کہ ہم اپنے آپ کے اپنی دوستی اس کے ساتھ رکھیں. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ دوستی ہو، اس کے ساتھ ہم اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوں. وہ ایسا ہمارا دوست ہے کہ باقی جب سارے کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ دوستی رکھیں. اور آج کے دور میں یہ ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ تو تعلق رکھتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ تعلق بیٹا رکھنا ہوتا ہے، میرے مخاطب تمام وہ بچے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ رب ہم سے کیا کہتا ہے. اپنے اس خوبصورت اپنے کلام میں یہ اللہ رب العزت ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، مجھے اور آپ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تجھے کون سی چیز ایسی تھی جس کے ساتھ تجھے پیار تھا، جس کی وجہ سے تو مجھ سے غافل ہو گیا. یہ ایسا گلہ ہے جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو ہم اپنے دروازے کے اوپر لگا دیں جہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ دیکھ رہے ہوں تحریر کہ اللہ کتنا ہم سے محبت رکھتا ہے اور کس طرح تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. بالکل اسی طرح جیسے میں اکثر دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے ہمارا کوئی دوست ہو اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہ رہا ہو، اور وہ 10ویں 12ویں دن یہ کہے کہ یار وہ پھر کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہم بھول گئے. تو ایسے ہمارا رب جس نے ہمیں تخلیق کیا وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ. اور بیٹا میں آپ سے یہ کہوں گا سوشل میڈیا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے ساتھ بالکل ہمارا ربط رہنا چاہیے، اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ فرینڈ لسٹ میں اللہ کو اپنے فرینڈ لسٹ میں شامل کریں. پھر وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ہم نے سب کو پڑھا، سب کو سمجھا، نہیں سمجھا تو اس کو نہیں سمجھا کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ یہاں پہ جتنی بھی آسائشیں اور جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ جس چیز کا جتنا اچھا بیک اپ ہوتا ہے
وہ اتنا اچھا بہتر پرفارم کر رہی ہوتی ہے چیز. یہ سائنٹیفکلی جو سائنس کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ جہاں پہ آپ کا بیک اپ جتنا مضبوط اور پاورفل ہوگا آپ کی کمیونیکیشن اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی. اور وہ بیک اپ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے. آپ سیرت میں دیکھیں کہ ایک ایک چیز آپ کو بڑی خوبصورت نظر آئے، بہت خوبصورت نظر آئے. تو آج کے اس دن کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ادارے کے حوالے سے آپ سے بھی مختلف بات ہو، وہاں پہ اپنے رب کی وہ ضرور میں بات کروں کہ وہ اس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اور اگر میں اس کی بات نہیں کرتا تو پھر میں یہ اکثر کہتا ہوں تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، عزتوں سے نوازا ہے، وہ جب دنیا جان کی بات کرتے ہیں اس کی اور اس کے نبی کی بات نہ کریں تو یہ کفران نعمت ہے. اور پھر بیٹا میں آپ سے سینئرز جو لوگ موجود ہیں والدین میں سے یہاں سے بیٹھے، آج میں نے اپنی وہ فیس بک پہ ایک میرا بیٹا ہے اس کی آج برتھ ڈے ہے تو اس کی میں نے ایک پوسٹ لگائی تو ساتھ میں نے یہ کہا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو قریب رکھتے ہیں، نزدیک رکھتے ہیں، وہ بچے کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہوتے. آپ کے سب سے بہترین دوست آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے سب سے بہترین دوست ان کی ماں اور باپ ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹا آپ محبت رکھیں، ان کے ساتھ لگن کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ چمٹ جایا کرو. یہ نعمتیں وہ لوگ جو میرے جیسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو محروم ہو چکے اس نعمت سے، جن کی ماں نہیں، جن کا باپ نہیں، ان سے پوچھیں. لپٹنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہستی موجود نہیں ہے. تو آپ سے میں بیٹا یہ خصوصی طور پہ کہوں گا، اور جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ میری زندگی میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ کوئی کامیابی یا کوئی اچھائی میرے کھاتے میں کوئی پڑی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ یہی تھی کہ میرے والدین کا میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. میری فیملی کے جو چچا اور ماموں اور باقی لوگ تھے وہ کزنز ہم آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ جب آپ کو ساری چیزیں ملیں گی نا تو پھر باہر آپ خرافات میں نہیں پڑیں گے. اور خصوصی طور پہ میں اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اسپیشلی بچوں کو یہ میسج دے رہا ہوں، گھر سے نکلیں جب آپ اسکول کے لیے کالج کے لیے آپ آتے ہیں اور دن گزارتے ہیں تو اس ماں کو ضرور یاد رکھا کریں کہ جو صبح سویرے جاگتی ہے اور آپ کے لیے آسانی کے لیے ناشتہ بناتی ہے، آپ کے کپڑے، آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کے لیے بناتی. اور اپنے والد کے حوالے سے خصوصی طور پہ سوچا کریں. بے شمار میرے پاس اپنی مثالیں ہیں، میرے بڑوں کی مثالیں ہیں، آپ لوگوں کی مثالیں ہوں گی کہ جو آج آپ کی اپنی ضرورتیں قربان کر رہے ہیں آپ لوگوں کی آسائشوں کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ اس کو روزانہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ آج آپ کے والد نے کتنی بڑی قربانی دی ہوگی آپ کو اس کالج میں بھیجنے کے لیے، آپ کو ساری آسائشیں پوری کرنے کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا تو ہم صدر میں چیزیں لے رہے تھے اس کی، تو وہ جس طرح وہ کہتے تو میں کہتا ہاں یار یہ آپ کی ضرورت ہے آپ لے لیں. جب میری باری آئی تو میں نے کہا یار میرا خیال ہے میرے گھر میں چیزیں یہ پڑی ہوئی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں جب وہ بیٹھے تھے ہم تو کہنے لگا کہ مجھے آج سمجھ میں آئی کہ والدین کے پیسوں سے آپ آسائشیں پوری کر سکتے ہیں، اپنے پیسوں سے تو ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں. تو بیٹا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو آپ کے لیے کماتے ہیں. ان ہاتھوں کو چوما کریں اور ان کا ریگارڈ کیا کریں. پروگرام کے نعت کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی. یہ وہ لوگ ڈائریکٹرز آپ کے، ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اور میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا یہ خوش بختی ہے میری کہ جب پرائیویٹ سیکٹر کا آغاز ہوا تو ہمارا پہلا پرائیویٹ سکول آیا، اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس کو بنانے والے لوگوں میں سے تھے اور اس سیکٹر کو اٹھانے والے لوگوں میں سے تھے، جس کو پائنیئر کہتے ہیں. تو میں
اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ کے ڈائریکٹرز کو، اور وہ اس سے بخوبی واقف ہیں اور بہت اچھے بزنس مین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے اور سرمایہ لگا کے بہت سارے نوٹ اکٹھے کرنے ہیں، تو ان کے پاس بڑے ذرائع تھے، بڑی سوچیں تھی اور بڑے پلان تھے. لیکن انہوں نے اس علاقے کے لیے سوچا کہ ان بچوں اور بچیوں کو بہت دور جانا پڑے گا، اور کئی بچیاں اسپیشلی محروم ہو جاتی ہیں کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ایجوکیشن نہیں ملتی. تو میں سلام پیش کرتا ہوں تشکیل اعجاز خان کو، شاکر ہارون کو، عامر صاحب کو، اور خصوصی طور پہ افضل صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف سوچا بلکہ کر کے دکھا دیا. اور ہمارا بیٹی جو کہ ڈسٹنکشن لی، جس نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی، اس کے پروگرام کے حوالے سے یہاں پہ ہم آئے. میں نے پہلے بھی اس سے بات کی تھی، یہاں پہ ایک ویڈیو میسج بھی میرے تمام دوست موجود تھے، تو اس میں بھی ہم نے ریکارڈ کروایا تھا. اس پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ پہلے سال میں ہی میں نے تو الیگزینڈر دی گریٹ کے حوالے سے سنا ہے، کسی نے کوئی اور نام لیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا اور میں نے فتح کر لیا. تو سپیریئر کالج پنڈ سلطانی بھی ایسا ہے کہ جو آئے، قائم ہوئے، ایک سال گزارا، اور پہلے ہی سال میں اس بچی نے فرسٹ ایئر میں رزلٹ دے کے دکھا دیا. اور جب سیکنڈ ایئر آیا تو اس کی اس مسلسل جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن پہ رہی وہ بچی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سر تمام وہ ٹیچرز. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تعمیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پس پردہ تو ہوتے ہیں، اور ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کو داد اور ان کے لیے تحسین ہونا، میرا خیال ہے کہ سب لوگ ان کے لیے میں بھی تالیاں بجاتے ہیں جنہوں نے ہمارا جیسے لوگوں کو تعمیر کیا. یہ ادارہ آپ کا اپنا ہے، اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیے، اور اس ادارے کی اچھائیاں دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ پینافلیکس اور یہ بورڈ نہیں بولتے، انسان بولتا ہے. اور کون بولتا ہے، کس کے لیے بولتا ہے؟ وہ لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بولتے ہیں، اور جس کے لیے جہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے لیے بولتے ہیں. تو سپیریئر کالج پنڈ سلطانی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے، میں یہ کہوں تو منور صاحب غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے کالجز کے ماتھے کا جھومر ہے. بہت بڑا ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام پرائیویٹ سکولز کے جو پرنسپل صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کی باری آئے گی وہ اپنی بات کریں گے، جو نہیں ہے اپنی باری آئے گی تو ان کی تمام لوگوں کی طرف سے سفارت کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر میں سر سلام پیش کرتا ہوں آپ ڈائریکٹرز کو کہ جن کی اچھی سوچ سے، جن کی ایفرٹ سے. افضل صاحب ٹیم کیپٹن ہیں اور بہت زبردست آپ کی ٹیم ہے، آپ کی ٹیم کو اور تمام بچوں اور بچیوں کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.